لائبہ کے قریب ہو کر اس کے کان میں وہ ڈائمنڈ ایئر رنگ پہنانے لگا۔ میری قربت سے اس کے کان سرخ پڑ رہے تھے۔ وہ سانس روکے کھڑی تھی۔ میں محسوس کر سکتا تھا جس کے سبب میرے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ پوچھو گی نہیں مجھ سے کیسی لگ رہی ہوں؟ مجھے وہ ناولس کی لائنز یاد آئی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھ محبت کے جال آنکھوں سے پھینکتے مسکرا کر کہا، نہیں، کیونکہ فل کانفیڈنٹ ہے اپنی نمونی پرسنالٹی پر۔ وہ منہ بسور کر ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہتی میرے کندھے سے دانستہ طور پر کندھا ٹکراتی آگے بڑھ گئی۔ کانفیڈنٹ ہو تو ایسا، اور میں بیچارہ میری لگ رہی ہو کہنے کے لیے کھڑا تھا۔ 6 گھنٹے فالتو میں برباد کیے اس ناول کو ڈھونڈ کر مکمل پڑھنے میں، تاکہ بیوی صاحبہ کا دل جیتنے کے لیے رومانٹک ٹپس لے سکوں، لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا بیچارے کا رومانٹک ٹپس لینے کا بھی۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولس بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے، لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جناب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں حسن کنول کا ناول بے نام رشتہ کی قسط نمبر 27 لے کر۔ تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ آج صبح سے میرا آفس میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رات کی خوبصورت یادیں میری آنکھوں میں سجی تھی۔ میں چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا اسے یاد کرنے سے۔ میں واقف تھا مجھ سے بہت جلد سب کچھ چھننے والا ہے۔ یہ CEO کی سیٹ، یہ آفس، یہ کاروبار، میرا گھر، سب کچھ۔ لیکن اس کے باوجود مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی، کوئی دلی طور پہ دکھ اور رنج نہ تھا، بلکہ میں خوش تھا، بہت خوش۔ ایک اطمینان تھا میرے دل کو کہ میرا فیصلہ بالکل درست ہے، کیونکہ میں پہلے ہی لائبہ کو بہت دکھ اور تکلیف دے چکا ہوں۔ اب مزید کوئی دکھ اور رنج نہیں، میں اس پر سوتا نہیں لانے والا، چاہے بدلے میں ڈیڈ میری جان لینے پر ہی کیوں نہ تل جائیں۔ میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ اچھے سے علم ہے مجھے کہ بعد جب ان کے کاروبار یا ان کی انا پر آئے گی تو وہ میری جان تک لینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ میں جب ڈیڈ کے فیصلوں کے مخالف گیا ہوں، مجھے سنگین سزا ملی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ میں 17 تاریخ کو ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر یہاں سے غائب ہو جاؤں گا۔ ڈیڈ مجھے کبھی نہیں ڈھونڈ سکیں گے، نہ ڈیڈ نہ میرا کوئی اور دشمن۔ سر آپ نے جو کہا تھا وہ کام ہو گیا۔ میں اپنی سوچوں میں ہی مگن پین کو اپنی 2 انگلیوں میں پکڑ کر ہلا رہا تھا جب میرے آفس کا دروازہ نوک ہوا۔ کیونکہ میں عبید کا ہی انتظار کر رہا تھا، اس لیے میں نے فوراً اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس نے اندر آ کر مطمئن انداز میں اطلاع دی تو میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ سر کیا واقعی آپ اپنی زندگی بھر کی ساری محنت کو جو آپ نے کم عمری سے کی ہے یوں ہی سر اذلان کی گود میں ڈال کر چلے جائیں گے؟ میں اور ڈاکٹر دونوں چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ بالکل صحیح فیصلہ نہیں ہے۔ ایک بار سب کچھ سر اذلان کے ہاتھوں میں آ گیا تو مجھے یقین ہے وہ بجائے سکون سے بیٹھنے اور کاروبار کرنے کے آپ کو ڈھونڈنے میں لگ جائیں گے۔ کون نہیں جانتا ان کی نفرت آپ سے کاروباری معاملات کے لیے نہیں ہے، وہ نفرت آپ کی ذات سے وابستہ ہے۔ جب تک وہ آپ سے آپ کی تمام خوشیوں اور زندگی کا مقصد نہ چھین لیں وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس لیے ایسا مت کریں۔ یہ پاور بہت ضروری ہے آپ کے سیلف ڈیفینس کے لیے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ سر اذلان کے ہاتھوں میں پاور کو دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنا۔ عبید اور ڈاکٹر دونوں ہی میرے وفادار ہیں، میں واقف ہوں کہ انہیں میری فکر ہے، لیکن میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کیونکہ میں اذلان سے لڑ سکتا ہوں، وجدان احمد سے نہیں۔ اگر بات صرف میری ہوتی تو میں آرام سے یہیں بیٹھ کر دیکھتا کہ ڈیڈ کس حد تک جا سکتے ہیں اپنی بات مجھ سے منوانے کے لیے، لیکن بات میرے ساتھ منسلک 2 انسانی جانوں کی ہے جنہیں میں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ اگلا سین، وہ میرے برابر میں آ کر سونے لیٹی۔ میں اپنے آئی پیڈ پر لگا ہوا تھا کام کرنے میں۔ اور کتنی دیر کام کرنے والے ہیں آپ؟ اس نے مجھے دیکھ سرسری سے انداز میں پوچھا، پھر اپنے بالوں کو کیچڑ سے آزاد کیا اور اس کیچڑ کو میرے سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کی گھنی آبشار اب مکمل طور پر بکھری ہوئی تھی اور کچھ کندھے سے آگے اب بھی ڈھلک آئی تھی۔ میرا دل تو جیسے ان زلفوں میں ہی کہیں الجھ کر رہ گیا۔ اور میں نے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے اپنی بات پر زور دیا تو میں حواسوں میں لوٹا تھا۔ ہاں، کام زیادہ ہے آج، تم سو جاؤ آرام سے، بس چہرے کا رخ میری طرف رکھنا۔ میں نے آخری جملہ منتی لہجے میں ادا کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے مجھے الجھ کر دیکھنے لگی، جبکہ میں آئی پیڈ پر اپنی نظر مرکوز کر چکا تھا۔ آنکھوں کے کناروں سے اس کے چہرے کو بلش ہوتے دیکھا۔ وہ پھر بھی رخ موڑ رہی تھی۔ پلیز، اس بار مکمل توجہ اس کی جانب مبذول کر دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجائے اور نیلی آنکھوں میں منت لیے کہا تو وہ سوچ میں پڑی، پھر جواباً کچھ نہ کہا، بس میری سمت رک کر کے آنکھیں موند لی۔ میں ہلکا سا مسکرایا اور پھر مطمئن انداز میں کام کرنے لگا۔ مجھے جلد سے جلد سارے کام نمٹانے تھے، اس لیے میں آج پوری رات جاگنے والا تھا۔ میں کام بھی کرتا رہتا اور وقفے وقفے سے اس کا حسین گلاب سا کھلتا چہرہ بھی دیکھتا رہتا۔ اس کا چہرہ کافی تھا مجھے دلی سکون بخشنے کے لیے۔ جب کام سے فارغ ہوا تو آنکھیں دکھ رہی تھیں، آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے مسلتے ہوئے۔ ابھی میں نے سیل اٹھایا ہی تھا کہ غلطی سے غلط بٹن کلک ہوا اور فیس بک آن ہو گئی، اور بس اسی لمحے میری نظر ایک پوسٹ پر پڑی جو شاید کسی ناول کی تھی، جس میں ہیروئن پوچھ رہی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اور ہیرو نے جواباً کہا میری لگ رہی ہو۔ مجھے یہ جملہ اچھا لگا تھا اور تب میرے ذہن میں آیا کہ مجھ سے میری دشمن جاں کبھی نہیں پوچھتی کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ ہمارے درمیان بے تکلفی کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا تھا ابھی تک،
وہ مجھ سے بہت کھچی کھچی سی رہتی ہے، اس بات کا احساس مجھے رنج پہنچا رہا تھا۔ میں سیل رکھ کر اس حسین چہرے کی جانب رک کر کے آرام سے لیٹ گیا۔ بس میرا لیٹنا تھا کہ فجر کی اذانوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، آخری بار یاد بھی نہیں کہ کس عمر میں اور کب پڑھی تھی۔ شاید وضو کا طریقہ بھی بھول چکا تھا اب تو۔ انٹر میں رٹا لگایا تھا اسلامیت کے سبجیکٹ میں وضو کے طریقے کا، اب تو بھول بھال گیا۔ میں نے اذانیں سننے کے باوجود آنکھیں موند لیں اور پھر جیسے مجھے وہ لمحہ یاد آیا جب مجھے علم ہوا تھا کہ لائبہ زندہ ہے، اور نہ صرف زندہ ہے بلکہ وہ اقبال کے پاس ہے، ایک غیر مرد کے پاس۔ تو میری روح فنا ہو گئی تھی۔ کسی کی بھی ہوگی جس کی بیوی کسی غیر مرد کے پاس ہو، بشرط کہ مرد غیرت مند ہو، اور میں غیرت مند تھا۔ مجھے تو اس کا عاشر سے بات کرنا تک پسند نہیں تھا، پھر میں اسے ایک غیر مرد کے ساتھ کیسے دیکھ لیتا؟ میں نے سوچ لیا تھا پہلے اقبال کو جان سے ماروں گا اور پھر خود کو۔ میں اقبال کا پتہ لگا رہا تھا کہ وہ کب، کہاں، کس وقت کیا کرتا رہا، کہاں رہا ہے، کیا کھایا ہے، کس کے ساتھ کھایا ہے، کیسے رہا ہے، کس کس جگہ گیا ہے، کس کے ساتھ گیا ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی معلومات۔ اور تب مجھے پتہ چلا کہ اس کا لائبہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے۔ اس نے لائبہ کو اپنی فیمیل سیکریٹری کے حوالے کر دیا تھا شروع سے ہی، اور اسی کے ساتھ یہاں سے باہر ملک بھیجا، اور خود وہ ایک بار بھی امریکہ نہیں گیا تھا۔ امریکہ میں لائبہ اکیلے رہ رہی تھی اپارٹمنٹ میں، اس حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد کہ مجھ سے دور ہونے کے باوجود خدا نے میری امانت کی حفاظت کی ہے، میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے یاد ہے میری آنکھوں میں اس لمحے آنسو آ گئے تھے، سجدہ شکر کر کے آنسو۔ ابھی میں ماضی کی یادوں کے دریا میں غوطہ زن تھا کہ پھر اذان کی آواز آئی۔ شاید وہ کسی اور مسجد کی تھی۔ اس لمحے میرے دل نے کہا کہ جس خدا نے مجھے بن مانگے میری محبت دے دی، اور نہ صرف دی بلکہ میری بے وقوفیوں اور نادانیوں کے وقت اس کی حفاظت بھی کی، تو کیا میرا فرض نہیں بنتا اس کا شکر ادا کروں، اس سے محبت کروں جس نے میری عزت کی حفاظت کی، اس سے عشق کروں جو مجھے بن مانگے بھی دیتا رہا، اور عشق کی ابتدا تو ہمیشہ جھک کر ہی ہوتی ہے، اس لیے مجھے اس کے سامنے جھکنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے کہ میں اس کا شکر گزار ہوں۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کمر کس لی عشق کے لیے۔ ہاں البتہ شیطان نے پاؤں دبانا شروع کر دیے تھے، بڑی تیز نیند بھی آنے لگی اچانک۔ شیطان کے چیلوں نے ورغلانا بھی شروع کیا کہ چھوڑو کل سے پڑھنا شروع کر دینا، ابھی تو تم تھکے ہوئے ہو، سو جاؤ۔ مگر شاید شیطان بھول گیا تھا کہ میں بھی اسامہ وجدان ہوں، ان کے سردار اذلان وجدان کا بڑا بھائی۔ میں فوراً ہی جھٹکے سے اٹھا اور اگلا لمحہ ضائع کیے بغیر بیڈ سے اتر گیا۔ ان کی 15 منٹ پاؤں دبانے کی محنت کو میں نے ایک لمحے میں پانی میں ملا دیا۔ لائبہ اٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اس پر جھک کر گال سلاتے بڑے پیار سے اٹھایا۔ وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بے یقینی کے عالم میں اٹھی تھی۔ یقیناً اسے حیرت ہوئی تھی کہ اسے نماز کے لیے اٹھا کون رہا ہے۔ پہلے میں وضو کر لیتا ہوں پھر تم کر لینا، میں نے نرمی سے کہا تو وہ شوق کے عالم میں اسبات میں سر ہلانے لگی۔ کیونکہ میں پہلی بار مسجد نماز پڑھنے جا رہا تھا ٹوپی پہن کر، تو میں نے دیکھا مہرو بی بی کافی حیران زدہ ہو کر مجھے سیڑھیوں سے اترتا ہوا دیکھنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں تھوڑا شرموں والی فیلنگ سے ہمکنار ہوا۔ اگلا سین، آپ کب تک آ رہے ہیں؟ میں اور آمنہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ میں ضروری میٹنگ میں تھا جب میرا سیل رنگ ہونے لگا۔ میٹنگ میں سیل کیونکہ الاؤ نہیں تھا، اس لیے جب میرے سیل کی بیل رنگ ہوئی تو پورا اسٹاف مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ ان کی آنکھوں میں مزید اچنبھا تب ابھرا جب میں نے کال ریسیو کی۔ بندہ کتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کی کال نہیں ٹال سکتا، کیونکہ جانا واپس گھر ہی ہوتا ہے۔ کال ریسیو کرتے ہی دوسری جانب سے بے صبری سے آواز میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی۔ بس تھوڑی سی دیر لگے گی، میٹنگ ختم پر ہے، پھر میں ڈائریکٹ گھر ہی آؤں گا۔ بس میرا آہستگی سے جواب دینا تھا کہ سارے اسٹاف میں چیم ہو گئیں یا شروع ہو گئیں۔ یقیناً جس طرح میں بات کر رہا تھا کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ان کا شک فرزین پر گیا ہو، لیکن کسے فرق پڑتا ہے؟ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد آدھے گھنٹے کی میٹنگ کو میں نے 10 منٹ میں وائنڈ اپ کیا تھا۔ میں گاڑی کو خود ڈرائیو کر کے جب گھر پہنچا تو وہ ماں بیٹی مجھے تیار نظر آئے۔ لائبہ آج 2 دن کے لیے اپنے گھر رہنے جا رہی تھی آمنہ کے ساتھ۔ میں تو بس یہی سوچ رہا تھا کہ میں رہوں گا کیسے اس کے بغیر۔ ساتھ ہی لے چلتی تو اچھا تھا، مگر جھوٹے منہ بھی ایک بار نہیں پوچھا اس نے مجھ سے۔ سنگ دل عورت، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، خواہ مخواہ اتنا انتظار کروایا آپ نے اپنا۔ وہ منہ بسور کر بگڑ کر بولی۔ اب میں کیا کہتا کہ اگر اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا تو یہ جو تھوڑی بہت باتیں کر پا رہا ہوں، تھوڑا وقت گزار پا رہا ہوں، اس سے بھی محروم ہو جاتا، اور میں اس سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ کون سا تمہاری امی بھاگے جا رہی ہیں جو اتنی جلدی مچا رہی ہو؟ میں منہ بسور کر بڑبڑایا۔ میں اتنے سالوں بعد جا رہی ہوں اپنے گھر رہنے۔ شاید اس نے میری بات سن لی تھی، اس لیے وہ تیزی سے جتاتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں بلا کا شکوہ در آیا تھا۔ اچھا بھائی جاؤ، تمہیں روکنے کی جرت بھی کس میں؟ مانا اسے جانے کا کہنا بھی میرے حلق تک کو کڑوا کر گیا تھا، لیکن مرے دل سے کہنا پڑا۔ ایک منٹ، بابا آپ کے لیے کچھ لائے ہیں۔ آمنہ میری گود میں آنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن پہلے اسے جو دینا چاہتا تھا وہ دینے کے لیے میں نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لال رنگ کی فراک میں وہ بالکل اپنی ماں جیسی لگ رہی تھی، خوبصورت۔ پھر میں نے اپنی جیب سے 2 لال کلر کے مخملی باکس نکالے۔ ایک چھوٹا سا تھا جس میں ایئر رنگز تھے لائبہ کے لیے، پھول ڈیزائن میں بنے ہوئے ڈائمنڈ کے نگوں سے جڑے، اور دوسرا لمبا سا باکس تھا جس میں میری لٹل پرنسس کے لیے لاکٹ تھا، اس کے نام کا فرسٹ الفابیٹ
ए का, वो भी डायमंड से जड़ा हुआ था। पहले मैंने अपनी लिटिल प्रिंसेस के गले में लॉकेट पहनाया, फिर लाइबा के करीब करीब होकर उसके कान में वो डायमंड ईयरिंग पहनाने लगा। मेरी कुर्बत से उसके कान सुर्ख पड़ रहे थे। वो सांस रोके खड़ी थी, मैं महसूस कर सकता था जिसके सबब मेरे चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट बिखरी। पूछोगी नहीं मुझसे कि कैसी लग रही हूँ? मुझे वो नॉवेल्स की लाइन याद आई थी। मैंने उसकी जानिब देख मोहब्बत के जाल आंखों से फेंकते मुस्कुरा कर कहा, नहीं, क्योंकि फुल कॉन्फिडेंट है अपनी नमूनी पर्सनैलिटी पर। वो मुंह बसोरकर नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहती, मेरे कंधे से दानिस्ता तौर पर कंधा टकराती आगे बढ़ गई। कॉन्फिडेंट हो तो ऐसा। और मैं बेचारा, मेरी लग रही हो कहने के लिए खड़ा था। 6 घंटे फालतू में बर्बाद किए इस नॉवेल को ढूंढकर मुकम्मल पढ़ने में, ताकि बीवी का दिल जीतने के लिए रोमांटिक टिप्स दे सकूं। अगला सीन, दूध। रोजाना की तरह वो आज भी दूध का गिलास लेकर आन पहुंची थी। शुक्रिया। मैंने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया, साथ ही दूध का गिलास लेकर साइड टेबल पर रख दिया। बैठो, मुझे ज़रूरी बात करनी है। मैंने उसका नाजुक हाथ पकड़कर अभी अपने बराबर में बिठाया ही था कि झूले से आमना के रोने की आवाज़ आने लगी। आप दूध पिए, मैं आमना को देख लेती हूँ। वो फौरन ही मेरा हाथ छुड़ा के जाने के लिए उठी। मुझे एक लम्हे के लिए लगा जैसे वो गड़बड़ाई हो या डरी हो। मगर क्यों? वो मुझसे क्यों डरने लगी भला? अपने जहन में आने वाले ख्याल को झटकते मैंने दूध का गिलास उठाया और पीना शुरू किया। इसका टेस्ट रोजाना के मुकाबले थोड़ा अलग था, हल्का सा कड़वा। लाइबा, दूध में कुछ डाला है क्या? एक दो घूंट पीने के बाद मैंने गिलास मुंह से हटाकर मुंह बसोरते हुए उसकी जानिब देखकर इस्तफसार किया। मैंने देखा उसकी सब्ज रंग आंखों में आंसू चमकने लगे। अगले ही लम्हे मेरी आंखें धुंधली हुई, जैसे मुझे जोर से चक्कर आया हो। अपने इर्द गिर्द हर चीज जैसे घूमती महसूस हुई। कुछ गलत है, इस बात का एहसास मुझे हो चुका था, लेकिन मेरा दिल मानने के लिए तैयार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी। मैंने फौरन ही अपना सर पकड़ा था जो बुरी तरह चकरा रहा था, फिर लाइबा की जानिब देखा जो आमना को गोद में उठाए हुए थी। उसकी आंखों से आंसू ढलक कर रुखसार पर बहा था। मैंने उसकी सब्ज रंग आंखों को सुर्ख देखा जिनमें शर्मिंदगी थी। वक्त उसका एक लफ्ज अदा करना था, मुझे अपने दिल में टीस उठती महसूस हुई। सॉरी सॉरी। मेरे इर्द गिर्द सब घूमने लगा था। मेरे हाथ से कप गिलास छूटा मुझे खबर नहीं। बस कुछ टूटने की आवाज़ मेरे कानों की समाज से टकराई। अब खबर नहीं कि वो मेरा दिल था या वो कांच का गिलास। बेसुध होकर बेड पर गिरा। बेयकीनी सी बेयकीनी थी मेरी आंखों में। मुझे यकीन कैसे आए कि जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर जाने के लिए तैयार खड़ा था, उसी ने मुझे धोखा दे दिया। मेरी आंखें बंद होने लगी थी। मैंने देखा वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई है। मुझे अपने पीछे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मेरा जहन काम कर रहा था अभी भी। लाइबा, सर उसामा को नींद की दवाई देने के बाद प्लान के मुताबिक मैं मेंशन से बाहर आ गई थी, जहां टैक्सी मेरा इंतजार कर रही थी। आमना को गोद में लिए मैं टैक्सी की जानिब बढ़ने लगी। मेरा हर कदम भारी था। मेरे अंदर जैसे कोई जंग चल रही थी। इस डेविल ने मुझसे शादी सिर्फ अपनी मंगेतर को किडनी ट्रांसफर करवाने के लिए की थी। वो शुरू से धोखेबाज था। उसने हमेशा मुझे जलील किया, हमेशा मुझे रुस्वा किया। जब उसके दुश्मनों ने मुझे तख्ते पर लटकाकर 20 समंदर में फेंका, वो तब भी मुझे बचाने नहीं आया। उसे तब भी मेरी कोई फिक्र नहीं थी। इसे कब पता चलेगा कि इसे बचाया उसामा नहीं था? कब पता चलेगा इसे? मैं खुद को बार बार समझा रही थी, खुद ही को याद करा रही थी कि उसने मुझ पर कितने जुल्म ढाए। कोई जुल्म नहीं ढाया, उसने हर बार तुम्हें बचाया, बेवकूफ़ लड़की। लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में उभरता गिल्ट बढ़ता ही जा रहा था। सही बढ़ रहा है तुम्हारे दिल में गिल्ट। जो बंदा तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमने उसके साथ इतना गलत कर दिया। अगर वो नींद की दवाई की जगह उसमें जहर हुआ या कुछ और हुआ, तो फिर तुम क्या करोगी? इनकी वो बंद होती नीली रंग आंखें, जिनमें बेयकीनी थी, जिनमें दुख था, जिनमें रंज था, वो मेरे ज़मीर को झंझोड़ रही थी। मैं इन सारे ख्यालात को झटक कर टैक्सी में वो मेरे ज़मीर को झंझोड़ रही थी। मैं इन सारे ख्यालात को झटक कर टैक्सी में बैठी, ये सोचते हुए कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। उसामा। फिर मुझे ज़ोर से खांसी उठी और मेरे मुंह से खून निकलने लगा। औरत बेवफा होती है, अब तक सुना था, आज देख भी लिया। मेरी आंखों से दिल में उठने वाली शिद्दत की टीसों के सबब आंसू बहने लगे। और क्यों करना बहते, जिसे इतनी शिद्दत से चाहा कि उसके पीछे सब छोड़ने के लिए तैयार था। वो तो मुझे ही छोड़ गई। उसने कहा था जब वो मुझे गोली मारेगी तो उसके हाथ तक नहीं कांपेंगे, मगर वो रो रही थी मुझे जहर देने के बाद। इसका मतलब साफ था, इतनी नफरत नहीं करती वो मुझसे जितनी वो समझती है कि मुझसे करती है। इसी हालत में चकराते हुए सर के साथ मैंने हाथ बेड पर सेल ढूंढने की नीयत से मारना शुरू किया। मेरा सेल जो मेरे तकिए के बराबर में ही रखा था, वो मेरे हाथ आया तो मैंने फौरन ही धुंधली आंखों के साथ सेल स्क्रीन को तकते अंदाजन कॉल मिलाई। माना मेरे दिल के लिए ये मानना मुश्किल था कि मुझसे नफरत में इस कदर आगे बढ़ गई कि मुझे जहर तक दे दिया, लेकिन मैं अच्छे से वाकिफ हूँ कि वो ये जहर अकेले नहीं दे सकती मुझे। कोई है जो उसका साथ दे रहा है। इन सब में साथ तो क्या ही दे रहा है, उसे असल में फंसा रहा है। और अगर मैं आज मर गया तो यकीनन उसे कोई नहीं बचा सकेगा। इसलिए मुझे जीना होगा, अपने लिए नहीं, इस नादान लड़की को बचाने के लिए। लाइबा की हिफाजत में अपने ठंडे पड़ते वजूद में हिम्मत जमा कर बमुश्किल इतना ही कह सका था कि मेरी आंखें बंद हो गईं। लाइबा,
ماضی کی یاد. ساری تیاری ہو گئی ہے لائبہ, بس تمہیں اسامہ کو نیند کی دوائی دے کر اپنی بیٹی کو لے کر باہر آنا ہے. باہر ٹیکسی موجود ہے تمہارے لیے جو تمہیں ایئرپورٹ پر چھوڑ دے گی ڈائریکٹ. سارے گارڈز کو ہٹا دیا گیا ہے, تمہارے پاس 1 گھنٹہ ہے, جلدی کرو. یہ میسج پڑھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے میں باہر نکل آئے گا. نہیں, میں انہیں دوائی نہیں دینے والی, بس میرا یہ میسج ٹائپ کر کے بھیجنا تھا کہ فوراً ہی مجھے کال آنے لگی. تم نے ابھی کیا میسج کیا ہے لائبہ؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں مجھے ڈبل کراس کرنے کی کوشش مت کرنا. میں نے ساری تیاریاں کر دی ہیں, گارڈز ہٹا دیے گئے ہیں, اور اب تم اینڈ موقع پر کہہ رہی ہو کہ تم اسامہ کو دوائی نہیں دو گی. مانا میں اسے دیکھ نہیں رہی تھی, لیکن اس کا لہجہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ کس قدر آگ بگولا ہو کر مجھ سے بات کر رہی ہے اس وقت. نہیں, میں ڈبل کراس نہیں کر رہی, میں بس نہیں کر سکتی. میں نے بے بسی سے کہا. مجھے نہیں علم کیوں, شاید میں ڈرپوک ہوں. ہاں, میں ڈرپوک ہوں, اس لیے مجھ میں ہمت نہیں ہے سر اسامہ کو نیند کی دوائی دے کر آمنہ کو لے کر گھر سے بھاگنے کی. لائبہ, تمہیں تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی, اپنے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کے لیے کرو, اور نکلو یہاں سے. یاد رکھنا, میں تمہیں چھوڑ بھی دوں تو بھی اذلان وجدان تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا. وہ اسامہ کا جانی دشمن ہے, اور اس کی دشمنی کسی کاروباری معاملات کے لیے نہیں ہے. وہ اسامہ کو اپنے اپاہج ہونے کا قصوروار سمجھتا ہے. وہ نفرت کرتا ہے اس سے, اتنی نفرت کہ جب تک اسے تباہ نہیں کر دے گا نا تب تک وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا. اور اسامہ سے جنگ میں جو بے قصور مارے جائیں گے وہ تم ماں بیٹی ہوں گے, یاد رکھنا. کیونکہ تم ہی اسامہ کی کمزوری ہو. تم میرا ساتھ کیوں دے رہی ہو؟ اگر میں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے دور بھی چلی جاؤں تو بھی سر اسامہ تم سے شادی نہیں کریں گے. میرے دل کا ہر کونا اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی اس آدمی کو بانٹنے کا تصور نہیں کیا, اور جب بھی ان کا اور فرزین کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے میرے تن بدن میں مانو آگ لگ جاتی ہے. میں نہیں جانتی کیوں, لیکن اس وقت میں اپنی ہی محسن سے لڑ رہی تھی. سوچ ہے تمہاری, تم سامنے سے ہٹو تو صحیح, دیکھنا اسامہ تمہیں کتنی جلدی بھولتا ہے. فی الحال یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. جب تم سیف مقام پر پہنچ جاؤ گی تو ہم آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے. ہمارے درمیان ابھی تک بہت سے معاملات طے ہونا باقی ہیں. ان کے آخری جملے بہت معنی خیز تھے, بہت سے مفہومانہ مفہوم اپنے اندر سموئے ہوئے. تم جلدی کرو, زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس. انہوں نے تیزی سے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی. حال ٹیکسی چلنا شروع ہو گئی تھی. میں نے مینشن کو اپنی آنکھوں سے دور جاتے دیکھا. مجھے لگا وہ مینشن مجھ سے دور نہیں جا رہا, میرا کوئی اپنا مجھ سے دور جا رہا ہے, بہت دور. میری آنکھوں میں فلم کی طرح پوری زندگی چلنے لگی تھی, وہ زندگی جو میں نے سر اسامہ کے ساتھ گزاری, جن میں یادیں تھیں. خود پر نہیں تو مجھ پر ترس کھاؤ, تکلیف ہوتی ہے مجھے, پلیز تھوڑا دھیان سے چلا کرو. کریم لوگی, پھر شیشے کے سامنے جاؤ گی, پھر کریم کھولو گی, پھر لگاؤ گی, پھر واپس آؤ گی. بہت دیر لگے گی, ناشتے پر دیر ہو رہی ہے. پہلے ہی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا پروفیسر کا, اس سے بہتر ہے کہ بس میں یوں کریم کھولوں اور یوں لگا دوں. لائبہ, تھوڑا سا اعتبار کرو مجھ پر. میں کوشش کر رہا ہوں ڈیڈ کو منانے کی, اور مجھے یقین ہے میں منا لوں گا انہیں. اور نہ ہی منا سکا تو بھی یہ شادی صرف کاروباری معاملات کے طور پر ہی ہوگی, کیونکہ میں فرزین کو پہلے ہی تمہارے اور آمنہ کے متعلق آگاہ کر چکا ہوں. اور اگر میں کہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی دوسری شادی ہو تو کاروباری معاملات کے لیے بھی نہیں, تو نہیں ہوگی. تمہاری قسم نہیں ہوگی, چاہے اس کے لیے مجھے پوری دنیا سے کیوں نہ لڑنا پڑ جائے. کیا چاہیے آپ کو؟ 1 کپ چائے تمہارے ساتھ, وہ بھی تمہارے ہاتھوں کی. کیا واقعی آپ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ اپنا بزنس, اپنا گھر, اپنے پیرنٹس, سب کچھ. جان ہے تو جہان ہے, اور میری جان تم ہو لائبہ. تم نہ ہو تو یہ اسامہ وجدان خاک برابر. میں نہیں جانتی کیوں, لیکن میں کوئی بھی بری یاد نہیں کر پا رہی تھی. ساری اچھی یادوں نے جیسے میرے ارد گرد بسیرا کر لیا تھا. سر اسامہ جیسے بزنس مین, مغرور پرسنالٹی کا, صرف میرے خاطر میرے گھر جا کر جلیبیوں کا ناشتہ کرنا, آئلی پراٹھے کھانا, میرے ساتھ برتن دھلوانا, میرے لیے اپنے گھر والوں سے بات کرنا, اپنے والد تک سے لڑ جانا, ساری جائیداد چھوڑنے کے لیے راضی ہو جانا. یہ سب عام باتیں نہیں تھی, کسی کے لیے بھی عام نہیں ہو سکتی. جب آپ کے لیے کوئی مرد اپنی ہستی تک مٹانے کے لیے تیار بیٹھا ہو تو آپ چاہ کر بھی اس کے لیے اپنے دل میں نفرت قائم نہیں رکھ سکتے. میں بھی نہیں رکھ پا رہی تھی. مجھے محسوس ہوا کہ میں غلط ہوں. جب وہ میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو پھر مجھے یوں بیچ راستے میں انہیں دھوکہ دے کر نہیں بھاگنا چاہیے. ہاں, دھوکہ. میں ماننا نہیں چاہتی, لیکن جو اس وقت میں کر رہی تھی میرا دل اور ضمیر دونوں جانتے تھے کہ وہ دھوکہ ہے. میں یہ سب آمنہ کی حفاظت کے لیے کر رہی تھی, لیکن کیا گارنٹی ہے کہ سر اسامہ سے دور ہو جانے کے بعد خود فرزین مجھے اور میری بیٹی کو نقصان نہیں پہنچائے گی. جس امیر زادی کے لیے سر اسامہ جسے پاورفل شخص کے گارڈز کو ہٹانا مشکل نہیں تھا, اس کے لیے مجھے مارنا یا میری بیٹی کو مار کر کسی کونے میں دفن کر دینا کتنا مشکل ہوگا بھلا. اور اس خیال کے آنے پر مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی. کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں انہیں نیند کی دوائی دے کر آئی تھی. صبح جب انہیں ہوش آئے گا اور میں انہیں بتاؤں گی کہ میں نے فرزین کے ساتھ مل کر بھاگنے کی کوشش کی تو یقیناً وہ مجھے معاف نہیں کریں گے. انگنت وسوسے, انگنت خیالات مجھے مکمل گھیرے ہوئے تھے. میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ مجھے اس وقت کیا کرنا چاہیے, کیا چیز میرے لیے درست ہے اور کیا غلط. کیا واقعی آپ میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے؟ اپنا بزنس, اپنا گھر, اپنے پیرنٹس, سب کچھ. جان ہے تو جہان ہے, اور میری جان تم ہو لائبہ. تم نہ ہو تو یہ اسامہ وجدان خاک برابر. یہ جملے میرے کانوں میں گونجنے لگے بار بار. میں کبھی اپنی گود میں سوتی آمنہ کو دیکھتی تو کبھی باہر کی جانب. میری جان تم ہو لائبہ. تم نہ ہو تو یہ اسامہ وجدان خاک برابر. ان الفاظوں میں مانو جادو تھا. یہ ابھی تک مجھے اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھے. پھر جیسے ان لفظوں نے مجھے طاقت دی کہ میں واپس جاؤں. علم ہے کہ مجھ سے ناراض ہوں گے, مگر کوئی اپنی جان سے بھلا کتنے دن ناراض رہ سکتا ہے. ٹیکسی روکو.
آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ میں سر اسامہ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ سر اسامہ کے دشمنوں کا نشانہ میں اور میری بیٹی ہی ہیں۔ میں جانتی ہوں، اس لیے میں ان سے کہوں گی کہ ہمیں یہاں سے کہیں بہت دور لے چلیں، جہاں ہم اپنی ایک نئی زندگی بسا سکیں۔ مجھے یقین ہے وہ میری بات سنیں گے۔ میں نے کہا ٹیکسی روکو۔ وہ ڈرائیور تو جیسے بہرا ہو، میرے کہنے کے باوجود اس نے گاڑی نہ روکی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ شاید اسے سنائی نہ دی ہو میری آواز، لیکن اس بار بھی وہ میری آواز پی گیا۔ ہیلو، میں نے کہا گاڑی روکو۔ اس بار میری آواز میں برہمی تھی۔ یہ گاڑی تب تک نہیں رکے گی جب تک پولیس والے نہیں روکیں گے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور جو خاصا ادھیڑ عمر نظر آ رہا تھا، بیک ویو مرر میں دیکھ قباست سے مسکراتے ہوئے گویا ہوا تو مجھے اپنی جان ہوا ہوتی محسوس ہوئی۔ پولیس وہ بھلا ہمیں کیوں روکنے لگی؟ مجھے اپنی پیشانی پر پسینہ آتا محسوس ہوا، ہاتھ بھی گیلے گیلے سے ہونے لگے جس سے میں مریم کو تھامے ہوئے تھی۔ مجھے نہیں پتا پولیس ٹیکسی کو کیوں روکے گی، مجھے بس اتنا بتایا گیا ہے کہ مجھے تبھی رکنا ہے جب پولیس مجھے روک کے لیجیے شیطان کا نام لیا اور وہ حاضر، اور اتنا کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ مجھے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنائی دینے لگا تھا۔ پلیز گاڑی روکو۔ اب مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے خود کو کسی بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے۔ فرزین کی مدد لے کر ٹیکسی ڈرائیور جیسے جیسے اپنی سائڈ بڑھا رہا تھا، ویسے ویسے مجھے سائرن کی آوازیں مزید بڑھتی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ہمارے پیچھے تھے، مگر کیوں؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے، پورا وجود لرز رہا تھا ہمارے خوف کے۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک ہماری گاڑی کو بریک لگا، میرا سر ڈرائیور کی سیٹ کے پچھلے حصے سے ٹکرایا۔ وہ تو اچھا ہوا کہ آمنہ پر میری پکڑ مضبوط تھی، ورنہ یقیناً وہ نیچے گر جاتی۔ مگر اس جھٹکے کے سبب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں آمنہ کو دیکھ ہی رہی تھی، پریشان اور مفلوج ذہن کے ساتھ، کہ میری سائیڈ کا ڈور کھلا۔ مجھے پولیس افسر نظر آیا جو مجھے نہایت برہمی سے تک رہا تھا۔ باہر نکلو بی بی، اس کالی وردی والے پولیس افسر نے سختی سے حاکمانہ انداز میں کہا۔ کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس لمحے میں اتنا ہی پوچھ سکی تھی۔ تھانے چلو، سب بتاتے ہیں کیا کیا ہے تم نے، اس پولیس افسر نے طنزیہ لہجے میں کہا تو مجھے اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئیں۔ میری پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا، ہاتھ پاؤں لرز رہے تھے مارے خوف کے۔ اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان لوگوں نے میری ایک نہ سنی اور نہ ہی مجھے بتایا کہ مجھے کس گناہ کے تحت اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جا رہے ہیں۔ فرزین کے کہنے پر میں اپنا سیل تک ساتھ نہیں لائی تھی جو کسی کو کال کر کے بلا سکوں مدد کے لیے۔ پولیس اسٹیشن میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں نے مجھ سے آمنہ کو چھین لیا۔ میری بچی مجھے واپس دو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ کیوں لے کر آئے مجھے یہاں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی لیکن کوئی مجھے جواب نہیں دے رہا تھا۔ کافی دیر بعد، چل اب سچ سچ بولنا شروع کر، کیوں دیا زہر اسامہ وجدان کو؟ اور بس اس لیڈی پولیس افسر کا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال ٹیبل پر دونوں ہاتھ جما کر جو میرے سامنے رکھی تھی پوچھنا تھا کہ میرے کان کھڑے ہوئے۔ ایک دو ثانیوں کے لیے میں بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ کون سا زہر؟ بمشکل میرے منہ سے الجھ کر نکلا۔ بڑی معصوم بن رہی ہے، چل جلدی سے بتا کس کے کہنے پر اسامہ وجدان کو زہر دے کر آئی ہے تو؟ میں نے کوئی زہر نہیں دیا، میں تو صرف انہیں نیند کی دوائی دے کر آئی تھی، میں نے تیزی سے جواب دیا۔ نیند کی دوائی یا زہر؟ دیکھ لڑکی، شرافت سے بتا دے ورنہ اور طریقے آتے ہیں ہمیں سچ اگلوانے کے۔ اگلے ہی پل وہ سیدھی کھڑی ہو کر ٹیبل پر رکھا موٹا سا ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کر مسلتے ہوئے بولی تو مجھے لگا میری روح فنا ہو جائے گی۔ یہ فرزین نے مجھے کہاں پھنسا دیا تھا؟ شدت سے دل چاہا کہ اپنی عقل پر ماتم کروں کہ کیا سوچ کر میں نے اس کمینی ڈائن سے مدد مانگی۔ میں کیسے بھول گئی اس نے پچھلی بار میرا ڈیٹا لیک کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی تھی۔ اگر اقبال نہ ہوتے اور مجھے اس وقت نہ بچاتے تو نہ جانے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور وجدان احمد میرے ساتھ کیا کرتے۔ میں نیند کی دوائی دے کر آئی ہوں، وہ سو رہے ہیں بستر پر، آپ جا کے خود چیک کر سکتے ہیں۔ اس بار میں بے بسی سے چیخی تھی۔ لڑکی، پہلے تو تم اپنے باس کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی ہو، پھر اسے زہر دے کر راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتی ہو اپنے پارٹنر کے ساتھ، اور پکڑے جانے پر کہتی ہو کہ نیند کی دوائی دی تھی۔ مطلب سیریسلی لڑکی، یا تو تم ضرورت سے زیادہ ہی معصوم ہو یا پھر حد سے زیادہ چالاک۔ وہ میرے باس نہیں ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، اور میں نے کہا نا میں نے انہیں صرف نیند کی دوائی دے کر آئی ہوں، وہ سو رہے ہیں، آپ جا کر چیک کریں انہیں۔ میں حلق کے بل چیخی جب انہوں نے میرے کردار کو گالی دی۔ میرا خون کھول گیا تھا۔ آخر کب تک میرے کردار کو یوں غلاظت کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا؟ آخر کب تک میں حلال کی بیوی ہونے کے باوجود حرام کی عورت کہلاؤں گی دنیا کی نظر میں؟ ہم چیک کرنے کے بعد ہی تمہیں پکڑنے آئے بی بی، منہ سے خون نکل رہا تھا ان کے۔ ہسپتال پہنچایا تو پیٹ میں زہر کی مقدار ملی ہے، وہ زہر تم نے دیا ہے انہیں، اور زہر دینے کے بعد تم اپنے یار کے ساتھ فرار ہو نہیں تھی؟ زہر؟ میں بے یقینی سے زیر لب بڑبڑائی۔ جو میں نے اس اسامہ کو دیا وہ نیند کی دوائی نہیں، زہر تھا۔ میرا دماغ جیسے گھوم کے رہ گیا۔ یہ شوق اتنا بڑا تھا میرے لیے کہ مجھے اپنے ارد گرد ہر چیز ساکت ہوتی محسوس ہوئی۔ مجھے لگا مجھے اگلا سانس نہیں آئے گا۔ وہ لیڈی پولیس آفیسر مسلسل کچھ پوچھ رہی تھی، کچھ بول رہی تھی، لیکن اب مجھے نہ تو اس کی آواز سنائی دے رہی تھی اور نہ ہی باہر سے آنے والا شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر اچانک میرے منہ پر ایک زوردار تماچا پڑا جس نے نہ صرف میرے گال کو جھلسا دیا تھا بلکہ میرے کان کو بھی سائیں سائیں کرنے پر مجبور کر دیا۔ چل
ٹائم کھوٹی مت کر، جلدی سے بولنا شروع کر، تو نے زہر کیوں دیا، اور تیرا وہ یار کہاں ہے جس کے ساتھ مل کر تو بھاگ رہی تھی؟ اس کے تھپڑ کے سبب میری گردن دوسری جانب لڑک گئی تھی۔ اس نے میرا منہ دبوچ کر اپنی جانب کیا اور اس بار دانت پیستے ہوئے سختی سے استفسار کرنے لگی۔ اس کی انگلیاں میرے گالوں میں دھس رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کوئی زہر نہیں دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے جو میرے گالوں پر دہکتے ہوئے پھسل رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مگر اس نے پھر ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا۔ اس بار میں کرسی سمیت زمین پر گری تھی۔ تماچا اتنا زوردار تھا کہ میرے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ میں اسی حالت میں پڑی تھی جب اس نے میری کمر پہ پیچھے سے زوردار ڈنڈا مارا۔ آہ! میری ایک زوردار چیخ گونجی۔ تکلیف کی شدت اس قدر تھی کہ مجھے لگا میرے جسم سے جان نکل گئی ہے، مانا میں زندگی میں پہلی بار کسی سے مار کھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اپنی حالت پر نہیں تھے، وہ اس ڈیول کے لیے تھے۔ ہاں، یہ سچ ہے، میں اتنی تکلیف میں بھی اس ڈیول کو یاد کر رہی تھی۔ میڈم صاحبہ، اس کا یار پکڑا گیا ہے، وہ مجھے مار ہی رہی تھی کہ میں نے کسی کو یہ کہتے سنا، لائبہ! اور اگلی آواز جو میرے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، وہ آخری بندہ تھا جیسے میں وہاں تصور کر سکتی تھی۔ وہ عاشر تھا۔ میں بغیر دیکھے بھی پہچان سکتی تھی کہ وہ عاشر کی آواز ہے۔ لائبہ! میں نے نظر اٹھا کر بمشکل دیکھا، وہ میری جانب ہی بے چینی اور پریشانی کے عالم میں لپکا تھا۔ چھوڑو مجھے! اس سے پہلے وہ مجھ تک پہنچتا اسے 2 پولیس اہلکاروں نے جکڑ لیا تھا۔ میڈم، اس کے یار کے پاس سے سوائے اس فائل کے کچھ نہ ملا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے یہ خود میرے بیگ میں رکھی ہے۔ میں تو اپنے گھر جا رہا تھا جب انہوں نے مجھے پکڑا۔ وہ حلق کے بل دھاڑا، مگر اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میری کوئی نہیں سن رہا تھا وہاں۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، اور جب تک یہ اپنا جرم خود قبول نہ کرے تب تک۔ ابھی وہ لیڈی پولیس آفیسر بول ہی رہی تھی کہ عاشر تیزی سے بولا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کس جرم کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ حواس باختہ ہو کر پے در پہ سوال کر رہا تھا۔ اس کی حالت بتا رہی تھی کہ اس بیچارے کو بھی پتہ نہیں اسے یہاں کیوں لایا گیا ہے۔ چھوڑو مجھے لائبہ! اس بیچاری کو کیوں پکڑا ہے؟ ان اہلکاروں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر وہاں سے لے جانے لگے۔ میں اس کی مسلسل چیخوں کی آوازیں سن رہی تھی۔ میں نے کرب کی شدت سے اپنی آنکھیں موندی، میری آنکھوں سے آنسو جھر جھر موتیوں کی طرح بہے چلے جا رہے تھے۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم میں شاید ہی ایسی کوئی جگہ ہو جہاں اس کا ڈنڈا نہ پڑا ہو۔ میں تکلیف کی شدت سے غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اسی غنودگی کے عالم میں مجھے موبائل کے رنگ ہونے کی آواز سنائی دی۔ جی میم، جیسا آپ کا آرڈر تھا بالکل اسی طرح خاطر مدارت کی ہے اس لڑکی کی، اس پولیس آفیسر نے بڑے فخرانہ انداز میں دوسری جانب اطلاع دی۔ میم، ایک بچی بھی تھی اس کے ساتھ، اس کا کیا کرنا ہے؟ جب اس نے یہ سوال کیا تو مجھے لگا میری مدھم چلتی سانسیں بھی رک جائیں گی۔ فرزین، وہ اسامہ کی مجھ سے بے وفائی کی نشانی تھی۔ میں اس بچی کو کیسے زندہ رہنے دے سکتی تھی؟ اوہ گاڈ، نہیں! ہاں، مار دو اسے، میں نے خود کو کہتے سنا۔ نہیں پلیز یار، اس کو نہیں مارنا۔ اسامہ کہاں ہے یار؟ اسامہ کہاں ہے اسامہ وجدان بھائی، اٹھ جا، آ جا، بچا لے اپنی لائبہ کو، اپنی بیٹی کو۔ برائے کرم پڑھنے کے بعد تھوڑے تعریفی کلمات ہماری رائٹر صاحبہ کے لیے بھی ادا کر دیا کریں، بندی کا خون بڑھ جاتا ہے، ورنہ آپ لوگ تو پڑھ کر مسٹر انڈیا کی طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات ہے، مسٹر انڈیا بن کر سب غائب ہو جاتے ہیں، کوئی کمنٹس ہی پاس نہیں کرتا ہے۔ خیر، میں تمہیں بتا رہی ہوں میری جان کے ناول آج کی ایپیسوڈ، ناول بھی بہت ہٹ کلاس ہے، اور آج کی ایپیسوڈ تو چس آ گئی۔ چلو، آج کی ایپیسوڈ تو قسم سے چس آ گئی۔ چلیے جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔